اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہاں فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے۔ دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں۔ میری مانو، اپنی منواؤ۔ تم دعائیں کرو گے، ہم قبول کریں گے۔ تم ہماری بات نہیں مانتے، پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ کرتے رہو قنوت نازلہ 40 دن کے 80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے۔ یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی۔ کرتے رہو، حرمین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو۔ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے۔ کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا۔ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو۔ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں۔ یہ جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا۔ تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی۔ یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اس شاکلہ کے اندر آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا، اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی۔ جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا۔ جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا؟ ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گیا۔ حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی، اس نے پوری کر دی۔ اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے، اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا۔ ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں، اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت، دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب۔ دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں؟
یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے۔ استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجیے۔ یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجیے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجیے۔ ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کا حساب لینا جو ہے، محاسبہ، وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ لا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ لیکن لام اور علا، لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی، اسی کے حوالے سے۔ اب وہ آخری دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اہل ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر مقدور بھر، امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز انکساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے رب ہمارے، ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں، خطا اور نسیان، یہ تو گنجی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا۔ تو اے پروردگار، جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر مواخذہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اور اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے۔ حمال اس بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں، وہ ہے حمل۔ اور جو ہو آپ کو بٹھا دے، اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ، تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کتنی آسانی ہے۔ رات میں تعلق زن و شو کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ تعلق زن و شو، نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کیجو، ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہے۔ مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، جو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے۔ مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے، سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے۔ تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے، مرحلہ سخت آ رہا ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی۔ صدق اللہ العظیم۔